شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا رہا۔ بادشاہ صبح و شام اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتا کہ اللہ عز و جل میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیر اگا دی جس پر روزانہ انگور لگتے۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا تو اس سے پانی بہہ نکلتا، وہ اسے پی لیا کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی، اے اللہ عز و جل کے بندے۔ عابد نے جواب میں لبیک کہا۔ عورت نے پوچھا، کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے کہا، یعنی میرا رب اللہ عز و جل ہے، وہ یکتا ہے، حی القیوم ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے اور قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا، شہر مجھ سے دور ہے، یعنی مجھے پناہ دے دو۔ عابد نے کہا، اوپر آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو گئی اور عابد کو دعوت نظارہ پیش کرنے لگی۔ اس عابد نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور عورت سے کہا، تو برباد ہو، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت بولی، اگر آج رات تو مجھ سے نفع اٹھا لے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ تو اس عابد نے اپنے نفس سے پوچھا، تو کیا کہتا ہے؟ نفس بولا، خدا عز و جل کی قسم، میں تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ عابد اپنے نفس سے بولا، تیری ہلاکت ہو، تو گندک کا لباس اور آگ کے انگارے چاہتا ہے اور میری اتنے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا زانی کی بخشش نہ ہوگی اور اسے منہ کے بال جہنم میں دھکیل دیا جائے گا؟ جہنم کی آگ کبھی نہ بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ عز و جل تجھ پر ایسا غضب فرمائے گا کہ پھر کبھی تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اسے مزید ورگلایا تو وہ عابد بولا، میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پر پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے نفع اٹھانے دوں گا۔ پھر اس نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑا کر دیا۔ وہ عورت بھی یہ سب باتیں سن رہی تھی اور عابد کا عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عابد نے اپنا ہاتھ بتی پر رکھا تو اس نے ہاتھ نہ جلایا، تو وہ بتی سے بولا، کیا ہوا، جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ نے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں اور پھر اس کا ہاتھ جلا دیا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس عابد نے اسے اسی کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس ملعون نے چیخ کر لوگوں سے کہا، اے لوگو، عابد نے فلاں شخص کی فلاں بیٹی سے زنا کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو بادشاہ اپنے لشکر اور رایا کے ساتھ سوار ہو کر آیا۔ جب وہ اس عبادت خانے کے قریب پہنچا تو چلا کر عابد کو پکارا۔ عابد نے پکار کا جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا، وہ میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا، اسے میرے پاس بھیجو۔ عابد بولا، وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا، جب وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لے گیا اور عابد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ زنائی کو آرے سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس عابد کا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا، وہ انہیں اپنا قصہ نہیں بتا رہا تھا۔ پھر اس کے سر پر آرا رکھ دیا گیا اور جلادوں سے کہا گیا کہ آرا چلاؤ، تو انہوں نے آرا چلا دیا۔ جب آرا اس کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکلی تو اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اس سے کہو کہ یہ کچھ نہ بولے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میرا عرش اٹھانے والے اور آسمانوں کے مکین فرشتے رو رہے ہیں۔ مجھے اپنی عزت جلال کی قسم، اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔
تو اس نے مرتے دم تک نہ ہی کوئی آہ نکالی اور نہ ہی کوئی اور بات کی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ عز و جل نے عورت کی روح واپس لوٹا دی۔ تو وہ بولی، خدا عز و جل کی قسم، یہ مظلوم تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا قصہ سنا دیا۔ تو انہوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز اسے نہ چیرتے۔ جب وہ عابد 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مشک، عنبر اور کفور کی خوشبو پائی۔ جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو آسمان سے ایک منادی نے انہیں ندا دی، ٹھہر جاؤ، پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو۔ پھر ان لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا تو اللہ عز و جل نے ان کی قبر پر یاسمین کا پودا اگا دیا، اور انہوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا۔ اس پر لکھا تھا کہ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر نصب کیا اور ملائکہ کو جمع کیا۔ جبریل علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے فردوس کی 50,000 حوریں تیرے نکاح میں دی، اور میں اپنے فرما بدار اور ڈرنے والے بندے سے ایسے ہی پیش آتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے ذہن میں بھیجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بھیجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔